أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے، اپنی خاص رحمت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نعمت عظمیٰ سے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ نے بہت بڑا منصب دیا ہے، صاحب ایمان بنایا ہے، تو منصب جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی احتیاط بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر اس منصب کی قدر نہ کی جائے، احتیاط نہ کی جائے اور ناقدریوں پر ناقدریاں کی جائیں تو اللہ تعالیٰ وہ منصب چھین لیتا ہے، ناشکروں کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کی سمجھ عطا کرنا اور اس کے مطابق اپنے نظریے کو مضبوط کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، بولو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ ہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، دستگیر ہے، اللہ ہی موت و حیات کا مالک ہے، اللہ ہی مالی بدنی لسانی عبادتوں کے لائق ہے۔ ہم سب اللہ کے مانگت ہیں اور وہ سب کا داتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کے سب سے آخری نبی ہیں اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشہ قدم پہ چل کے دنیاوی اخروی زندگیاں کامیاب ہو سکتی ہیں، اس سے ہٹ کر نہ دنیا کامیابی کی دلیل ہے نہ آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ ان دنوں میں انٹرنیشنل لیول پہ جو وبا چھائی ہوئی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑایا جاتا، معافیاں مانگی جاتی، اپنی غلطیوں کو سامنے رکھ کے اللہ کے سامنے توبہ کی جاتی۔ ہم نے اس ٹائم کو بھی خالی نہیں جانے دیا اور گھروں میں، برادریوں میں، رشتہ داروں میں
فتنہ فساد کی ایک وبا، فتنہ فساد کے ایک ماحول کو بیشتر ایسی کمپلینیں آئی ہیں، ایسے مسائل آئے ہیں کہ لگی لپٹی پر یقین کر کے ہم نے بہت سے گھر جو ہیں وہ تباہی کے دھانے پر پہنچا کے رکھ دیے ہیں۔ ابھی یہ ماضی قریب کی بات ہے، شاید کل کی بات ہے، کہ گھر میں رہنے کی وجہ سے ایک اچھے بھلے گھر میں چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں اور غلط باتوں کی بنا پر، فار ایگزامپل ایک نے بات کی ہے، جس کے بارے میں کی ہے اسے پتہ ہی کوئی نہیں، اور اس کھاتے پیتے گھر میں طلاق ہو گئی ہے۔ لیکن ہوا یہ کب؟ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ اصولوں کو چھوڑ دیا، جب ہم نے پیارے پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ قرآن کریم ایمان والوں کو مخاطب کر کے ایک بہت اہم نقطے کی طرف بندے کی جو ہے وہ توجہ مرکوز کروانا چاہتا ہے۔ میں شروع سے یہ کہتا آیا ہوں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کتاب اللہ کو چونکہ چھوڑ دیا ہے، ہم نے سنت رسول اللہ کو چونکہ چھوڑ دیا ہے، جس وجہ سے نئے نئے مسائل جنم لیتے ہیں۔ ذرا قرآن کی آیت سنیے گا، اس کے بعد میں اللہ کی توفیق سے تھوڑی سی روشنی بھی اس پہ ڈالتا ہوں۔ بسم اللہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کس کو مخاطب کیا اللہ نے؟ یا ایھا الناس تو نہیں کہا، سب کو مخاطب نہیں کیا، مخصوص ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، او کلمہ گو، او کلمہ پڑھنے والے، او اللہ پہ یقین رکھنے والو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ ایمان لانے والو، سنو سنو، ان جاکم فاسقم بنبأ، اگر کوئی فاسق، اگر کوئی لگانے بجانے والا، اگر کوئی چغل خور، اگر کوئی فسادی بندہ تمہیں میں جو موجود ہے، خاندانوں میں ہے، گھر میں ہے، دوستیوں میں ہے، بازاروں میں ہے، تمہارے اندر ہے، اگر کوئی بھی بندہ کسی دوسرے کے بارے میں کوئی بات لے کر تمہارے پاس آ جائے، او ایمان والو، فتبینوا، اس بات کی تحقیق کر لیا کرو۔ کیا کر لیا کرو؟ تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہیں کہ بات سنتے ہی ریاکشن شروع کر دیا، سچا ہے کہ جھوٹا، سچی ہے کہ جھوٹی، یہ بات ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں، اس کے فائدے ہوں گے یا نقصانات ہوں گے، یہاں پہ کیا کرنا چاہیے تھا، تحقیق کوئی نہیں کی، سوچا سمجھا نہیں، جو ہی ایک آدمی نے بات کی، بات کرنے والا بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس پر یقین کیا جا سکے، اس کی بات سنتے ہی ریاکشن شروع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے ان تصیبوا
قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو تمہیں پتہ ہی نہ چلے، بات سنتے ہی تم نے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا، بات سنتے ہی تم نے ایکشن لینا شروع کر دیا، تم نے کسی قوم کو، کسی گھرانے کو، کسی فرد کو، کی عورتوں کو یا مردوں کو اپنے غصے اور اپنے غضب کا نشانہ بنا دیا، کوئی سخت جملے زبان سے نکال دیے، اپنی بیوی کے متعلق طلاق کے الفاظ نکال دیے، اپنے بھائی کے متعلق الفاظ نکال دیے، اپنی برادری کے متعلق، دوست کے متعلق، رشتہ دار کے متعلق تم نے کچھ کہہ دیا اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا جس بات کے ریئیکشن میں تم نے یہ سب کچھ کہا، جب تحقیق کی تم نے تو بات وہ تھی ہی نہیں، جب تم نے تحقیق کی تو وہ بات تھی ہی نہیں، جو بات تم تک پہنچی تھی وہ غلط بیانیے سے پہنچی تھی، وہ غلط اسٹیشن سے پہنچی تھی، وہ غلط لہجے میں پہنچی تھی، بات کرنے والے نے اس طریقے سے وہ بات کی ہی نہیں، لیکن تم نے بھی تحقیق نہیں کی، جب تحقیق کی تو پتہ چلا بات تو یہ تھی نہیں، اب کیا فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، ہون پچھتاندے ہو پے تے پچھتاندہ فائدہ۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ اگر ہمیں قرآن کے اس اصول کا پتہ ہوتا تو ہم تحقیق کرتے کہ نہ کرتے؟ اگر ہمیں پتہ ہوتا تو تحقیق کرتے کہ نہ کرتے؟ ضرور کرتے۔ پتہ کیوں نہیں ہوا ہمیں اس بات کا، اس پوائنٹ کا ہمیں کیوں نہیں پتہ چلا؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی تعلیم کو چھوڑ دیا۔ ایک ہوتا ہے ثانوی درجہ، خدا کی قسم ہم نے ثانوی درجے پر بھی اسے قبول نہیں کیا، نہیں کیا قبول۔ ثانوی درجے پر بھی ہم نے قرآن کی تعلیم کو قبول نہیں کیا۔ ہم نے روزانہ بیسس پر ایک مرتبہ میں نے اعلان کیا آپ لوگوں کے اندر ہی کہ مغرب سے عشاء درس قرآن پہ آ جایا کرو یار، میں ٹائم دینے کے لیے تیار ہوں، سیکھ لو۔ پھر ہم نے ویکلی پروگرام بنایا، یہ سامنے بچے بیٹھے ہیں، ویکلی پروگرام بنایا کہ ہفتے میں ایک دن منگل کا دن مغرب سے عشاء شروع سے قرآن پاک سے ایک رکوع کا ترجمہ تفسیر بیان کیا جائے گا شروع سے۔ اس منگل کو جب دوست آئے تو وہ چند تھے، تو جب میں نے پوچھا کہ یار کیوں نہیں آئے تو کسی کے پاس ٹائم نہیں تھا، کوئی یہ کہہ رہا تھا جے ساڈے کولوں سنیا تے سانوں آنا کوئی نہیں تے بڑی شرمندگی ہونی ہے، کسی نے کہا کہ یار ابھی بڑا وقت پڑا ہے، میرے پاس ٹائم کوئی نہیں، میرے پاس یہ کوئی نہیں۔ ہم نے فری میں بھی قرآن کی تعلیم کو ریجیکٹ کیا، ہم نے ہفتہ وار 1 گھنٹہ دینا بھی اسے گوارا نہیں کیا، اور کس طرح ہم اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، کس منہ سے ہم اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، کس طرح ہم یہ چاہتے ہیں، کس سوچ سے چاہتے ہیں کہ اللہ رحمتیں کرے گا۔ ہم تو ہفتے کے بعد بھی قرآن سننا پسند نہیں کرتے، پڑھنا پسند نہیں کرتے، سیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو ان پوائنٹس کا، یہ جو ہماری زندگی کے اہم نکات تھے، ہمیں کیسے پتہ چلیں گے؟ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج اس مختصر سی گفتگو میں ایک چیز تو آپ نے سمجھی، میں نے کوشش کی کہ 10-15 منٹ میں کوئی ایک پوائنٹ سمجھ میں آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ذہن میں آیا کہ اس آیت کو ہی بیان کر دوں۔ تو آپ نے سنا کہ قرآن نے کہا اے ایمان والو تم سے بات ہو رہی ہے، جب بھی تمہارے پاس کوئی بندہ بات لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم بغیر تحقیق کیے کوئی ریئیکشن کر دو اور بعد میں جب تمہیں پتہ چلے کہ معاملہ ایسا تھا ہی نہیں
تو پھر سوائے پچھتانے کے تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان نفرت کا بیج بویا جائے، محبتیں ختم کی جائیں، تو محبتیں تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہیں۔ جو ہلکا پھلکا احترام کا رشتہ ہے اس سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔